دوستو میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان وی لاگ۔ آج جس زبردست شخصیت کے بارے میں آپ سے بات ہوگی وہ ہیں پاکستان کے سابق چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ۔ سید سجاد علی شاہ صاحب کو بطور جج اور پاکستان کے سابق چیف جسٹس کی حیثیت سے تو لوگ کافی ڈسکس کر چکے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں چیف جسٹس بنایا گیا، کس طریقے سے ججز کیس پہ لاگو ہوا، کس طریقے سے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کی غلام اسحاق کے ہاتھوں جب برخاستگی ہوئی تھی تو ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور جب پھر صدر غلام اسحاق کے بعد جب صدر فاروق لغاری تھے تو ان کے دور میں کس طریقے سے ایک ٹرائیکا بن گیا تھا جس میں وہ بھی ایک حصہ تھے، اور پھر بعد میں نواز شریف کی سپریم کورٹ میں طلبی ہوئی، پھر سپریم کورٹ سے سجاد علی شاہ کی علیحدگی ہوئی، اور یہ سارا ایپیسوڈ ان کی زندگی میں ہوا۔ لیکن جو میں آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب ریٹائرمنٹ وہ گزار چکے تھے، ریٹائرمنٹ کے دنوں میں تھے، تو اس کے بعد مختلف ٹی وی انٹرویوز میں اور اخبارات میں اور وہ اپنے دل کی بڑاس بھی نکالتے رہتے تھے، آئینی اور قانونی امور پر وہ اپنی رائے بھی دیتے رہتے تھے۔ 3 ناموں سے انہیں سخت چڑ تھی، وہ ان کے چہرے سے عیاں ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلا نام تو اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے دور میں سپریم کورٹ میں حملہ ہوا، یا سارا ان کی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ سے رخصت ہونا پڑا۔ اور دوسرا اسی سلسلے کا دوسرا نام تھا سابق صدر رفیق تارڑ، اور تیسرا نام تھا جناب سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی کا۔ اور بھی لوگ ہوں گے جو انہیں ناپسند ہوں گے یا جن کے ناموں پر انہیں غصہ یا اشتعال آتا ہوگا، لیکن یہ 3 نام تو خاص طور پر نوٹ کیے گئے کہ اس پہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں زیادہ کوئی گفتگو یا چڑ جاتے تھے۔ ہمارے نوائے وقت کراچی کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے سعید خاور صاحب، انہوں نے جب ایک زمانے میں سجاد علی شاہ ریٹائر ہو کر آئے، علیحدہ ہو کے آئے، منصب سے ہٹائے گئے، تو اس کے بعد ان کا ایک زمانے میں انٹرویو کیا، تو ان کے گھر پر گئے تو وہاں پہ ان سے کافی تلخی ہو گئی، اور یہاں تک ہو گیا کہ سعید خاور صاحب کو اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں سے عجلت میں نکلنا پڑا، اور اس کی تصویریں بھی بنی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سجاد علی شاہ صاحب اور ان کے لوگ ان پہ اتنا خفا اور غصہ ہو گیا کہ شاید ان کی پٹائی کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تصویریں بنی اور یہ ساری رودات پھر سعید خاور صاحب نے اس زمانے میں فیملی میگزین میں نوائے وقت میں شاید چھپی بھی تھی۔ خیر اس کی زیادہ تفصیلات تو وہ خود کسی وقت بیان کر سکیں گے، ان سے پوچھی بھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست اسلم الہی صاحب، انہوں نے انٹرنیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بنایا ہے، اس میں مختلف سیاسی شخصیات بھی آئیں، قانونی اور آئینی ماہرین بھی آئے، اور انہوں نے کراچی اسلام آباد میں بڑے بڑے پروگرامز بھی کیے، اس میں ریاض فتحانہ صاحب، کشمالہ طارق اور عامر لیاقت اور ان سب لوگوں نے ان کے ڈنرز میں اور ان کی تقریبات میں شرکت بھی کی، اور ان کے کراچی وزٹ بھی کیے۔ خلیل احمد نینی تال والا، مرزا اختیار بیگ، یہ سب لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو ایک زمانے میں انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کر کچھ رفاہی اور فلاحی کام کرنے چاہے، اور لوگوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے اویئر کرنے کے لیے کچھ پروجیکٹ بنائے۔ تو برادرم غازی صلاح الدین جو ہمارے صحافی اور کالم نویس ہیں، ان کے توسط سے سید سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں پر بھی تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ تو ایک بات بڑی واضح تھی جو برادرم غازی صلاح الدین بھی کہتے تھے کہ سابق چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے ساتھ چلنا ایسا ہی ہے جیسے ننگی تلوار پر چلنا۔ ایک تو آپ ان کے ساتھ جو بھی بات کریں گے بالکل فیئر بات کریں گے، ان کے ساتھ آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، بعد میں آپ کو شرمندگی ہو، تو وہ بڑا کلیئر کٹ بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے محسوس بھی کیا کہ جتنی بھی ہماری ان سے ملاقاتیں رہیں، انٹرویوز ہوئے یا ہم نے گفتگو کی مختلف اوقات میں، ان سے ہم آئینی اور قانونی جو ایشوز آتے تھے اس پہ رائے بھی لیتے رہتے تھے، وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے تھے، اور میں نے نوائے وقت میں بہت ساری ان کی سٹوریز چھاپی ہوئی، انٹرویوز بھی چھاپے۔ تو یہ تو طے تھا کہ سید سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ چلنا ہے تو ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ہوگا۔ آپ کو بالکل ان کی باتیں وہ موقع پر منہ پہ کہہ دیتے تھے، اور یہ ان کی اچھی عادت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کیں، اور کئی ایسے بھی معاملات تھے جن پر وہ اگر کمپرومائز کرنے کی طبیعت ہوتی تو اور آگے چلے جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، لیکن چیف جسٹس تک پہنچے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ایک یقیناً بہت عزت کی بات ہے، اور اس منصب پر رہے، اور انہوں نے بڑے اہم طریقے سے، اہم انداز سے یہ دور گزارا، اور ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے پلس مائنس ہیں اس دور میں، آپ ان کے ساتھ کئی فیصلوں میں اختلاف کر سکتے ہیں، کئی فیصلوں میں آپ ان کے سراہتے بھی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا ایک بھرپور دور گزارا، اور وہ بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اس وقت کے سابقہ داماد، اس وقت جو ان کے داماد تھے
مہدی علی شاہ، بعد میں پھر وہ سابقہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی ہمشیرہ سے شادی کر لی تھی، اور کسی گزشتہ دنوں وہ کرونا کا شکار ہوئے، اور پھر اس کے بعد ٹھیک بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کی وفات ہو گئی. تو وہ اور ان کے بڑے بھائی عابد علی شاہ صاحب سے بھی ہماری دوستی تھی، تو وہ بھی ذکر ہوتا رہتا تھا سجاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے. تو کافی یادیں اور باتیں ہیں ان کے دور کی، اور وہ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید اگر موقع ملا تو ان کے قانونی اور آئینی پہلوؤں پر جو رائے تھی اس کا بھی اظہار کریں گے، مختلف کیسز کے حوالے سے، خاص طور پر سپریم کورٹ پر حملے کی صورتحال پر وہ کیا بعد میں کہتے رہے، اور کافی کچھ چھپ چکا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں چھپیں. اور پھر نواز شریف کی جب تختہ الٹا گیا پرویز مشرف نے جب ان کا اقتدار ختم کیا، اور اس کے بعد جو نواز شریف پہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس چلا، اس حوالے سے بھی ان کی رائے تھی. اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آئے. پھر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان جب مساق جمہوریت ہوئی، اور اس کے بعد پھر بخلا تحریک چلی پرویز مشرف کے خلاف، تو ان سب کے حوالے سے ان کی بڑی رائے تھی. وہ بھی آئندہ کسی نشست میں موقع ملا تو آپ سے ضرور گوش گزار کروں گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی شخصیت اور کسی ایونٹ کے بارے میں بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.